اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الہبہ و فضلہا و تخریز علیہا، یعنی ہبہ کے مسائل کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب دلانا۔ حدیث نمبر 2566، اردو ترجمہ۔ ہم سے عاصم بن علی ابو الحسن حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مخبری نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 2567، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ ویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے یزید بن رومان سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندگی کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2568، تھوڑی چیز ہبہ کرنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابو حازم سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ حدیث نمبر 569، اردو ترجمہ۔ جو شخص اپنے دوستوں سے کوئی چیز بطور تحفہ مانگے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ اس سے ترجمہ باب ثابت ہوا۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی بھیجا، ان کا ایک غلام بڑھئی تھا، ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہہ دیا، وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا۔ حدیث نمبر 2570، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ابو حازم سے، اور وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سلمی سے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ مکے کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرماتے،
حجۃ الوداع کے موقع پر، اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا۔ میں اس وقت اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو کچھ خبر نہیں کی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گورخر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، قسم اللہ کہ ہم تمہاری شکار میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں، پھر سوار ہو کر گورخر پر حملہ کیا اور اس کا شکار کر لایا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گورخر کا ایک بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا اس میں اسے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ابو حازم نے کہا، مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے۔ حدیث نمبر 2571، اردو ترجمہ۔ پانی یا دودھ مانگنا۔ اور سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے پانی پلاؤ۔ اس سے اپنے ساتھیوں سے پانی مانگنا ثابت ہوا۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے کہا، مجھ سے ابو طوالہ نے، جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن تھا، کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ہم نے دھوا، پھر میں نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے، اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، بس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب الہبہ و فضلہا و تحریض علیہا کی حدیث نمبر 2566 سے 2571 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔